ان خبیثوں کا ایک ہی مقصد ہے، خدائی نظام کو توڑ دینا۔ اللہ کا جو نظام ہے، اس نے جو انسانوں کے درمیان نظام قائم کیا، اس کو توڑ دینا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ تمہیں پاکیزہ حلال غذاؤں سے تمہیں رزق دیا گیا، اس نظام کو ختم کر دو۔ حلال و حرام کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایپسٹین فائل میں یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم مردود طاقتور لوگ جن بچیوں کے ساتھ بلاತ್کار کرتے تھے ان کا پخانہ بھی کھاتے تھے، پیشاب پینے والے بھی لوگ تھے۔ اپنی خواہشات کو کوئی آدمی اس حد تک اگر کوئی غلیظ کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام ہے۔ اللہ کا جو نظام قدرت ہے، اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو۔ شادی کا نظام ختم کرنا چاہتے یہ دجالی دنیا، نہیں، لیونگ ان لائف ختم کرو، شادی ودی کا نظام۔ جو پسند آئے اس کے ساتھ رہو، جب تک چاہے رہو، بچے ہو جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، پھر نہیں ہو تو چھوڑ دو، دوسری رکھو۔ شادی کا نظام ہی ختم۔ یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو باپ کا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں رہ گیا، کیونکہ ماں کئی لوگوں کے ساتھ رہی۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں بچے ہیں۔ نسب کے لیے اسلام نے حفاظت کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ ایک طلاق شدہ عورت سے بھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا عدت کا، کہ پہلے والے شوہر کے نطفے کا ہلکا اثر بھی اس کے پیٹ میں باقی نہ رہے، اس کے رحم میں کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ تمہارا اور پہلے والے کا نسب مختلط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ اسلام نے اس پر زور دیا کہ بچوں کا نسب بہت ضروری ہے، اور اس نظام کو یہ دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اسلام نے جو نظام سختی کے ساتھ دیا، مرد اب عورتوں سے نکاح کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اچھی لگے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک کی اجازت، واجب نہیں، اجازت کہ تم نکاح کرو۔ اور یہ دجالی نظام چاہتا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کرے۔ پوری کمیونٹی بنائی گئی LGBT، پوری دنیا اس کے حمایت میں کھڑی ہے، اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردوں کو آپس میں ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دی جائے، عورتوں کو لیسبین بننے کی اجازت دی جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس پوری دنیا نے جو محنت اور طاقتیں لگائی ہے یہ خدائی نظام کو توڑنے کے لیے، اس میں ہم کہاں ہیں آج؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ سارے طوفانوں میں تم کہاں کھڑے ہو؟ اور تم ان بڑے طوفانوں سے بچ کیسے سکتے ہو؟ جہاں پر پاورفل لوگ تمہارے پیچھے پیسوں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے طوفانوں میں کھڑے کیسے رہ پاؤ گے؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی، اسلام نے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے پورا میدان تیار کر کے دے دیا۔ فیس بک، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بازار مہیا کر دیے گئے۔ ہزاروں لڑکیاں اس میں ننگی ہیں، جس سے چاہے چیٹنگ کرو، جس سے چاہے باتیں کرو، یہ میدان کھلا بنا دیا گیا ہے۔ کس نے بنایا یہ میدان تمہارے چیٹنگ کے لیے، ڈیٹنگ کے لیے؟ کس نے بنایا؟ ہمارے بچے اس میں چلے گئے۔ افسوس ہوتا ہے کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی دنیا کی بات ہے، نئے دوست بن رہے ہیں، کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں اس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا اس کا، بیسٹ فرینڈ کا۔ اجنبی کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تمہیں یہ اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن دنیا نے یہ نظام بنا کر کے دیا ہے تمہارے سامنے، میدان بنا کر کے دیا ہے، کھیلو اس میں، ننگے ہو جاؤ۔ اور اتنا ننگا ہو جاتا ہے آدمی
کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، سب کو ننگا کر دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا خدائی نظام کو توڑنے میں پوری طاقت خرچہ کر رہی۔ فیس بک اور انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ کے جو سوشل سائٹس بنائی گئی، جانتے ہیں یہ ملین میں نہیں بلین ڈالرز کے ہیں۔ یہ ہلکے پھلکی قیمت کے نہیں ہیں، کروڑوں روپیوں کے خرچ کے بعد یہ چیزیں بنی ہیں، اور ایک دو نہیں، کروڑوں لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں۔ کیوں دنیا تمہیں یہ پلیٹ فارم بنا کر کے دے رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، آپ کو کوئی ایپلیکیشن کا سبسکرپشن لینا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی سیکھنے والی چیز آپ کو لینی ہوتی ہے، ارے منتھلی فیس بھرنا پڑے گا آپ کو۔ دیکھو آپ، منتھلی فیس ہے، لیکن یہ سوشل سائٹ مفت میں دھنا دھن دی جاتی۔ فیس بک کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، انسٹا کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، یہ سنیپ چیٹ کہیں کوئی فیس نہیں چارج کرتا۔ کیوں میاں اتنا رحم دل ہمارے اوپر؟ پوری دنیا کو یہ کس چیز میں مبتلا کی؟ یہ میدان بنا کر کے دیا گیا ہے کہ ننگے ہو جاؤ، سب ننگے ہو جاؤ، خدائی نظام کو پاش پاش کرو۔ اللہ نے فرمایا حیا قائم رکھو، تم حیا کو قتل کر دو۔ اللہ نے فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، تم نظروں سے خوب زنا کرو۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے کانوں کو زنا سے بچاؤ، لذت والے الفاظ سننا یہ زنا ہے کانوں کا، اور انہوں نے بنا کے دیا روز صبح شام تم کانوں سے زنا کرو۔ کیوں میدان بنا کر دیا گیا ہے؟ میں اب آپ کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لے کر کے آتا ہوں، ان طوفانی دنیا میں تم کہاں کھڑے ہو اور کیسے بچ سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکا سا دیا، ایک موم بتی جل رہی ہو، کھڑکیاں سب کھلی، دروازہ بھی کھلا، تیز آندھی، طوفانی ہوا، اس وقت اس دیا کا، اس چراغ کا، اس موم بتی کا بچنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ آخر کون بچائے گا اس کو؟ کیسے بچے گی یہ موم بتی؟ یہی تو فکر کی بات ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ سارے طوفانوں میں، ان آندھیوں میں آج ایمان کی تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف ایک بات پر تم بچ سکتے ہو، اور کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں بچائے گی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی طرف آ جاؤ، یہی طوفانوں سے بچانے والی ذات ہے۔ تم دل سے اور جان سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے کہو آقا میں تمہارا غلام ہوں، آپ جیسا چاہیں میں ویسا بن کر کے رہوں، پھر دیکھنا غیب سے تمہاری حفاظت ہوتی یا نہیں۔ میرے عزیزوں، عنقریب ہمارے جنازے اٹھنے والے ہیں، بہت جلدی مسجدوں سے ہمارے نام کا اعلان ہو جائے گا۔ تم کس انتظار میں ہو کہ ابھی بہت دنیا باقی ہے؟ بلکہ اب تو دنیا اتنی تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا۔ یہ اب سال بہت تیزی سے گزرنے والے ہیں۔ پہلے وقت میں برکت ہوا کرتی تھی، اب وقت میں برکت بھی نہیں، سب اٹھا لی جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے یوں چلتے چلتے کچھ نوجوان ہمارے آس پاس تھے، ارے آج آ کر کے لوٹ کر کے دیکھیں تو داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بال سفید ہو گئے، جوانی یوں تیزی سے گزر کر چلی گئی۔ اور اب وہ وقت بھی آ جائے گا جب ملک الموت دستک دے رہا ہوگا، موت کا فرشتہ تمہارے گھر آ چکا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں اتنا مبتلا کر کے نہ رکھو کہ جب تمہاری روح نکالنے کا وقت آئے تو کسی گناہ کے اڈے سے آپ کو نہ اٹھایا جائے۔ جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو منہ چھپا کر جانے کی نوبت نہ آئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر جگہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے پیچھے چلو، اگر وہ آپ کے پیچھے چل بھی لیں اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اسی کو آیت نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جو بننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ اب کس پہ محنت کر رہا ہے آدمی؟
چہرے پر پاؤڈر لالی سے باڈی پر کس پہ محنت کر رہا ہے؟ ارے میں تو ان نوجوانوں کو دیکھا فجر میں 5 بجے اٹھ کر جیم جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ہتھوڑے اٹھا رہے ہیں، کیا کیا ڈمبل اٹھا رہے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو کر کے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ باڈی بنا کر کے آ رہے ہیں، اور گزرتے چلے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے۔ تم بڑے طاقتور ڈمبل اٹھا کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنی محنت والے ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں جسم بنانے کے لیے۔ اللہ تو فرما رہا ہے اس کے راستے میں وہ بننے کی کوشش کرو جو بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ تم نے جسم پر محنت کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ورک آؤٹ کرنا غلط نہیں ہے، جسم کی حفاظت کے لیے خیال کرنا غلط نہیں، کرو، روز کرو، ارے 6 گھنٹہ جیم کرو، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن تمہاری روح کو اتنا بیمار نہ کرو کہ اندر سے بدبو آنے لگ جائے، روح کو اتنا غلیظ نہ کر دو گناہوں سے کہ تمہاری آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، تمہارے دل کے اندر گندگیوں کی آماجگاہ ہو جائے۔ جسم بناؤ، لیکن ایسا جسم بناؤ جیسے خالد بن ولید کا تھا۔ ہاں، وہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے۔ ارے آج کا کون جوان ہے، لاؤ کوئی باڈی بلڈر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے تو 35 کلو کی تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے تو 40 کلو کی ڈھال ہوتی، اور ایسے میں لڑتے بھی تھے، یہ نہیں کہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ ارے 35 کلو کی تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائے کوئی، بچے گا کیا سامنے والے کا؟ 35 کلو کی جب وار پڑے اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بچے گا کیا؟ وہ طاقت تھی۔ خالد بن ولید کی شکل اور ان کا حلیہ اگر معلوم کرو تو کون سے کاجو بادام کھاتے تھے، وہ کون سا معجون کھاتے تھے؟